کدأب آل فرعون، ایسے ہی معاملہ فرعون والوں کے ساتھ بھی ہوا، فرعون کے ساتھ ہوا، فرعون کی فوج کے ساتھ ہوا، فرعون کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے بھی کفر کیا، موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی اور ان کا مقابلہ کیا۔ اب انجام یہی ہوا کہ اللہ پاک نے ان سب کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت رہے اور آج تک ان کا نام و نشان نہیں ہے اور جہنم کی ایندھن بن گئے۔ کدأب آل فرعون، ایسے ہی معاملہ ہوا آل فرعون کا، فرعون والوں کا۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو گزرے ہیں کفار، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا اور جناب قوم لوط کا، سب کا معاملہ یہ ہوا۔ سب نے پیغمبروں سے پنگا لیا اور نافرمانی کی اور بغاوت کی اور انجام یہی ہوا کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ عاد و سمود تو اتنے اللہ پاک نے ان کو قوت عطا فرمائی تھی اور طاقت عطا فرمائی تھی اور قد و قامت عطا فرمائی تھی کہ وہ 90 فٹ کے ہوا کرتے تھے، بہت اونچے اونچے ہوتے تھے اور طاقت اتنی تھی کہ ایک ہاتھ سے کھجور کے درخت کو جڑ سے نکال کے پھینکتے تھے۔ اور جب ان کو اللہ کے رسول نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ سے ڈرو، انہوں کو کیوں؟ اللہ کون ہوتا ہے؟ ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ من اشد منا قوہ، لیا اپنے اس خدا کو، ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے کمینے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دیا، ایسے طوفان لے آئے کہ ہوا میں ان کو اڑا دیا، اتنے بڑے قداوروں کو بھی ہوا میں اڑا دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ خدا کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ خالق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کدأب آل فرعون، فرعون والوں کا بھی یہی انجام ہوا، والذین من قبلہم، ان سے جو پہلے گزرے تھے ان کا بھی یہی انجام ہوا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی تو ہماری آیتیں جھٹلائی تھی، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ تو اسی طرح فرعون نے بھی جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اور ان کی قوم نے بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا۔ تو فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ تو اخذ، پکڑا، ہم ان کو، اللہ جی نے، بِذُنُوبِهِمْ، بے کا مطلب سے، ذنوب گناہوں، ہم ان کے گناہوں سے پکڑ لیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ دنیا میں بھی سزا دے دی، آخرت کی سزا تو ہے ہی ان کے لیے، جہنم میں جلتے سڑتے گلتے رہیں گے۔ واللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو کفر کرے گا، جو اللہ سے اور اللہ کے رسولوں سے اور اللہ کی کتابوں سے ٹکر لے گا، نافرمانی کرے گا، تو اللہ اس کو پکڑے گا اور سخت ترین عذاب سے ہمکنار کر دے گا اس کو۔